مجھے کس نے روکا ہے کہ میں اپنا لباس اپنے پیارے پیغمبر کے طریقے پر نہ بناؤں؟ مجھے کس نے روکا ہے؟ سب سے پہلے پاکستان کا تصور جس نے دیا کہ انگریز مورخ گزرا ہے، مسٹر ٹامسن اپنی کتاب میں لکھتا ہے انگریز ہے۔ آج یہ وہی امت ہے کہ نبی موجود نہیں ہے۔ اس امت سے ملنے کے بارے میں میرے نبی نے تمنا کا اظہار کیا تھا۔ عہد نبوی سے لے کر میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے لے کر آزادی پاکستان تک یہ جو مراحل گزرے ہیں، اس کا ایک نچوڑ اور خلاصہ آپ کے سامنے ذکر کر کے آزادی کا مقصد واضح کروں گا۔ میرے نبی علیہ السلام کی پیدائش 571 عیسوی کو ہوتی ہے۔ میرے نبی جب دنیا میں آئے 571 عیسوی ہے۔ 40 سال بعد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی، یعنی 611 عیسوی کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی۔ 10 سال آپ مدینہ میں رہے ہیں، 13 سال مکہ میں رہے ہیں، یہ آپ کی زندگی ہوئی۔ پھر ہجرت کے حساب سے 11 ہجری کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ پیر کا دن ہے، 11 ہجری ہے، اور 9 لاکھ مربع میل پر اسلام کی حکومت ہے، 9 لاکھ مربع میل۔ اس کے بعد خلیفہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آتے ہیں۔ 13 ہجری میں ان کا انتقال ہوتا ہے۔ 11 لاکھ مربع میل پر اسلام کی حکومت۔ اس کے بعد حضرت عمر فاروق آتے ہیں۔ 24 ہجری کو حضرت عمر فاروق کی شہادت ہوتی ہے۔ 22 لاکھ مربع میل پر اسلام پھیل چکا ہے۔ اس کے بعد تیسرے خلیفہ حضرت عثمان ابن عفان آتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ 35 ہجری میں ان کی شہادت ہوتی ہے۔ 35 لاکھ مربع میل پر اسلام پھیل چکا ہے۔ اس کے بعد حضرت علی آتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ خلافت کرتے ہیں۔ 40 ہجری کے اندر حضرت علی کی شہادت ہوتی ہے۔ 38 لاکھ مربع میل پر اسلام پھیل چکا ہے۔ اس کے بعد حضرت حسن آتے ہیں، 6 مہینے خلافت کرتے ہیں۔ پھر 41 ہجری سے لے کر وہ 60 ہجری تک حضرت امیر معاویہ خلافت کرتے ہیں، اور 66 لاکھ مربع میل پر اسلام اور مسلمانوں کی حکومت ہوتی۔ 66 لاکھ مربع میل آدھی دنیا سے زیادہ ہے۔ 66 لاکھ مربع میل۔ حضرت امیر معاویہ کے انتقال کے بعد یزید آتا ہے۔ یزید کے انتقال کے بعد معاویہ جو یزید کا بیٹا ہے، ایک معاویہ حضرت یزید کے والد ہیں، ایک معاویہ یزید کے بیٹے ہیں۔ اس کے بعد مروان ابن حکم آتے ہیں۔ اس کے بعد عبد الملک ابن مروان آتے ہیں۔ اس کے بعد اس کے بیٹے ولید آتے ہیں۔ ولید کے بعد سلیمان آتے ہیں۔ یہ سلسلہ چلتے 99 ہجری پر حضرت عبد العزیز، جس کا نام آپ نے سنا ہوگا، وہ خلافت پر آتے۔ بنو امیہ خاندان کے 8ویں خلیفہ۔ سن 101 ہجری میں عبد العزیز دنیا سے رخصت ہوتے ہیں۔ اب جب ولید کا دور چل رہا تھا، اس وقت حجاج ابن یوسف گورنر تھے۔ ولید کے دور میں 1107 میں ایک خط آتا ہے، حجاج ابن یوسف کے پاس ہند سے خط آتا ہے کہ راجہ داہر نے مسلمانوں کی خواتین کو قیدی بنایا ہے اور ان کے بچوں کو قیدی بنایا ہے، اور راجہ داہر
مسلمان خواتین کی عصمت دری کر رہا ہے، ان کی عزت لوٹ رہا ہے۔ حجاج ابن یوسف ظالم تھے لیکن غیرت بڑی تھی۔ حجاج ابن یوسف اپنے بھتیجے اور اپنے داماد محمد ابن قاسم کو حدود حرم سے روانہ کرتے اور وہ جا کر ہند پر آ کر راجہ داہر سے مقابلہ کرتے اور راجہ داہر کو شکست دیتے، مسلمان خواتین کو آزاد کرتے، بچوں کو آزاد کرتے۔ 3 سال محمد ابن قاسم یہاں رہتے ہیں اور ملتان تک کا علاقہ فتح کرتے، ملتان تک کا علاقہ۔ محمد ابن قاسم اب جب 96 ہجری کے اندر سلیمان کا دور آیا، سلیمان نے کہا کہ یہ ایک نوجوان اٹھا ہے جو فتح پر فتح کرتے ہوئے جا رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو یہ میری حکومت پر قابض ہو جائے۔ سلیمان نے عبد الرحمن ابن صالح کو بھیجا کہ محمد ابن قاسم کو قید کر کے لے آؤ۔ یہ گئے اور اسے قید کیا، بالآخر انہیں ایک مسلمان کے ہاتھ شہید کیا گیا۔ کبھی بھی مسلمان کو غیر مسلم کے ہاتھوں سے اتنا نقصان نہیں ہوا جتنا نقصان مسلمان کو مسلمان نے دیا ہے۔ محمد ابن قاسم کو شہید کرنے والے مسلمان ہیں، صالح عبد الرحمن ابن صالح نے انہیں قید کیا، سلیمان کے دور میں ان کی شہادت ہوتی ہے۔ اب زمانہ گزرتا گیا، اب 300 سال مسلمان ہند میں رہے ہیں، امن و امان ہے، فتوحات ہو رہے، لیکن مسلمانوں کے ساتھ ہندو بڑے کثرت سے تھے۔ اب 1002 عیسوی کے اندر جب ہندوؤں کی کثرت ہوئی تو سلطان محمود غزنوی، اس کا نام آپ نے سنا ہوگا، ان کے والد سفکتگین افغانستان کے شہر سے، افغانستان کے غزنی شہر سے سفکتگین جو محمود کے والد ہیں وہ آتے ہیں اور ہندوؤں سے مقابلہ کرتے ہیں اور ہندوؤں کو شکست دیتے۔ 1002 عیسوی سے لے کر 1026 عیسوی تک 24 سال محمود غزنوی خلافت کرتے ہیں اور فتوحات پر فتوحات ہوتی۔ دنیا اگر دوسرا بڑا فاتح کسی کو سمجھتی ہے تو وہ سلطان محمود غزنوی ہے۔ دنیا کا پہلا سب سے بڑا فاتح چنگیز خان ہے، دوسرا بڑا فاتح سلطان محمود غزنوی ہے، تیسرا بڑا فاتح سکندر ہے، چوتھا بڑا فاتح ذوالقرنین ہے۔ تو دوسرا بڑا فاتح سلطان محمود غزنوی ہے۔ سلطان محمود غزنوی کا انتقال ہوتا ہے، اس کے بعد محمد غوری آتے ہیں، قطب الدین آتے ہیں، پھر ان کا دور ختم ہوتا ہے، بنو تیمور کا دور شروع ہوا۔ بنو تیمور میں محمد تغلق آئے، سلسلہ چلتا رہا، مغلیہ کا دور شروع ہوا۔ ظہیر الدین بابر مغلیہ دور کے پہلے خلیفہ آئے، زمانہ گزرتا گیا۔ شاہ شہنشاہ جو مغلیہ دور کے ایسے بادشاہ گزرے ہیں کہ جس نے دہلی کی جامع مسجد، دہلی کا قلعہ، دیوان عام، دیوان خاص، یہ اس نے لال قلعہ، یہ سب آج بھی ہندوستان میں موجود ہے، یہ شاہ جہان کی تعمیر کردہ ہے۔ مغلیہ کا دور حکومت ختم ہوا، اکبر بادشاہ آیا۔ اکبر بادشاہ جب آیا تو حالات بدلے، لوگوں نے اکبر بادشاہ کے سامنے سجدہ کرنا شروع کر دیا، لوگ بے دین ہونے لگے۔ اب ایک مرد مجاہد مجدد الف ثانی اکبر بادشاہ کے مقابلے میں آیا 1134 عیسوی کو، اکبر بادشاہ کے مقابلے میں آیا اور سنت کی ابیاری کی۔ اس کے بعد شاہ عبد الحق محدث دہلوی آئے، اس کے بعد شاہ ولی اللہ آئے۔ شاہ ولی اللہ نے جب دیکھا کہ مرہٹوں کا بڑی کثرت ہے اور وہ مسلمانوں پر ظلم کر رہے،
انہوں نے افغانستان کے خلیفہ احمد شاہ ابدالی کو خط لکھا کہ آئے ہماری مدد کرے۔ احمد شاہ ابدالی آئے ہیں، انہوں نے مسلمانوں کی مدد کی ہے اور مرہٹوں کو شکست دی۔ زمانہ گزرتا گیا، یہاں تک کہ 1600 عیسوی آیا۔ انگریز ہندوستان کے اندر جب داخل ہوا تو 1600 عیسوی تھی۔ انگریز ہندوستان میں کیسے آیا؟ انگریز نے کہا کہ میں ہندوستان کے اندر تجارت کروں گا۔ ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام سے اس نے ایک کمپنی بنائی اور چند ہی عرصے کے اندر ساحلی پٹوں پر قبضہ کر دیا۔ انگریز کا تسلط ہندوستان میں بڑھتا گیا۔ انگریز کے مقابلے میں سب سے پہلے آنے والا شخص نواب سراج الدین دولہ ہے، انگریز کے مقابلے میں آئے، اور یہ 1757 عیسوی ہے انگریز کے مقابلے میں آئے۔ بالآخر انہیں شہید کیا گیا۔ انہیں شہید کرنے والے مسلمان ہیں۔ میر جعفر نے اسے شہید کیا پیسے اور دولت لے کر۔ اس کے بعد ٹیپو سلطان، جس کا نام آپ نے سنا ہوگا، ان کے والد حیدر علی آئے اور انہوں نے انگریز کا مقابلہ کیا۔ بالآخر انہیں بھی بغاوتوں کے اندر شہید کیا گیا۔ اس کے بعد ٹیپو سلطان آئے اور ٹیپو سلطان نے انگریز کا مقابلہ کیا۔ بالآخر انہیں بھی ایک مسلمان کے ہاتھ میر صادق غدار نے اسے قتل کیا اور انہیں شہید کیا۔ یہ سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ اس کے نتیجے میں 1857 عیسوی کی جنگ عظیم وجود میں آئی۔ 1857 میں جب شاہ عبدالعزیز نے انگریز کے خلاف جہاد کا فتویٰ دیا کہ انگریز کے خلاف جہاد فرض، اس وقت لاکھوں مسلمانوں کا خون بہایا گیا۔ لاکھوں مسلمان، عام مسلمان بھی اس میں شہید ہوئے۔ 12,000 سے زیادہ علماء شہید ہوئے۔ ایک انگریز مورخ گزرا ہے، مسٹر ٹامسن، اپنی کتاب میں لکھتا ہے، انگریز ہے، انگریزوں کا مورخ ہے، یہ انگریز مورخ لکھتا ہے، کہا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ 40 علماء کو لایا گیا، زمین پر انگارے بچھائے گئے، ان علماء کو ان انگاروں پر ڈالا گیا، کہا کہ تم اپنے فتوے سے، اپنی اس بات سے رجوع کر لو کہ انگریز کے خلاف جہاد فرض نہیں ہے، انگریز کے خلاف لڑنا حرام ہے، ہم تمہیں چھوڑ دیتے ہیں۔ مسٹر ٹامسن انگریز مورخ لکھتا ہے، کہا کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا 40 کے 40 علماء شہید ہو گئے، کسی نے اپنے فتوے سے رجوع نہیں کیا۔ یہی انگریز مورخ مسٹر ٹامسن لکھتے ہیں، کہا کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ایک 82 سالہ بزرگ عالم دین کو لایا گیا۔ ایک انگریز نے اپنی بیوی سے کہا کہ آج میں تجھے ایک خوبصورت منظر نہ دکھاؤں، ایک 82 سالہ عالم کو لایا گیا اور توپ کے سامنے کھڑے کر کے بٹن دبا کر اس کے اعضاء کو فضا میں بکھیرا گیا۔ پاکستان اگر وجود میں آیا ہے تو قربانیوں سے آیا ہے۔ علماء نے، عام مسلمانوں نے، میرے اکابرین نے اس کے لیے اپنی جانیں پیش کی ہے، تب جا کر پاکستان وجود میں آیا ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے لے کر 1857 عیسوی کی جنگ عظیم کی تاریخ کا خلاصہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ نبی کی پیدائش سے لے کر سب سے پہلے پاکستان کا تصور جس نے دیا کہ ایک آزاد ریاست ہونی چاہیے، ایک ایسا ملک ہونا چاہیے جہاں مسلمان امن سے رہے، جہاں قتل و غارت نہ ہو، سب سے پہلے یہ تصور دینے والے حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی ہیں۔ اس کے بعد 1930 عیسوی کو علامہ محمد اقبال نے الہ آباد کے خطبے میں، الہ آباد میں
اپنے خطبے میں لوگوں کے سامنے یہ تصور پیش کیا کہ ہندوؤں کا مذہب الگ ہے، مسلمانوں کا مذہب الگ ہے، ہندوؤں کا عقیدہ الگ ہے، ان کے رہنے سہنے کے طریقے الگ ہے، یہ دو قومیں آپس میں نہیں رہ سکتی۔ پھر 1947 کے اندر قائد اعظم محمد علی جناح نے منٹو پارک لاہور کے اندر یہ قرارداد منظور کی، اس کی بڑی داستانیں ہیں۔ تو یہ خلاصہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا کہ میرے نبی کے پیدائش سے لے کر پاکستان کی آزادی تک جو مراحل گزرے، اب پاکستان کی آزادی کا مقصد کیا تھا؟ عام مسلمان نے بھی اپنی جان پیش کی، علماء نے بھی اپنی جانیں پیش کی، قربانیاں پیش کی۔ کیوں پیش کی؟ کہا کہ ایسی ہمیں ایک ایسا ٹکڑا مل جائے جہاں پر ہم اسلام کا نفاذ کر سکیں، جہاں پر ہم اپنی عبادات آرام اور سکون سے ادا کر سکیں، وہاں اسلام کا نفاذ ہو، وہاں قتل و غارت نہ ہو، وہاں چوری اور ڈکیتی نہ ہو، وہاں مسلمان خواتین کی عزت اور عصمت دری محفوظ ہو۔ فرمایا ایسی ایک جگہ ہونی چاہیے جس کے لیے لوگوں نے قربانیاں دی۔ میرے دوستو، حکومت وقت کا کام یہ ہے کہ وہ اس ملک کے اندر اسلام نافذ کرے، لیکن مجھ اور آپ کی کیا ذمہ داری ہے؟ میری کیا ذمہ داری ہے؟ اللہ نے مجھے یہ وجود دیا ہے، میں نے اپنے اس جسم پر اسلام کتنا نافذ کیا ہے؟ داڑھی رکھنے سے کوئی پولیس کوئی فوج آپ کو نہیں روکتی، یہ اسلام کا حکم ہے۔ ہم میں سے ہر شخص جنہوں نے اپنے چہروں پر داڑھیاں نہیں سجائی ہے وہ اپنے آپ کا محاسبہ کرے کہ مجھے کس نے روکا ہے کہ میں اپنے چہرے پر اپنے نبی کی سنت کو نہ سجاؤں؟ مجھے کس نے روکا ہے کہ میں اپنا لباس اپنے پیارے پیغمبر کے طریقے پر نہ بناؤں؟ مجھے کس نے روکا ہے کہ میں اپنے سر پر اپنے نبی کی دستار نہ سجاؤں؟ مجھے کس نے روکا ہے کہ میں 5 وقت کی نماز باجماعت ادا کروں؟ اس ملک پاکستان کے اندر آزاد مملکت ہے، آپ کو کس نے منع کیا ہے کہ آپ فحاشی عریانی والی چیزیں یہ آپ کریں اور دیکھیں؟ سوشل میڈیا پر آپ فیس بک اور یوٹیوب پر غلط اور فحش مواد دیکھیں، اس سے کیا آپ اپنے اس 5 سے 6 فٹ جسم پر اسلام نافذ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں؟ ہم صرف حکومت سے مطالبہ کرنے کی وجہ سے بری الذمہ نہیں ہو سکتے۔ ہم سے بھی پوچھا جائے گا کہ آپ کو یہ وجود دیا تھا، آپ نے اپنے جسم پر اسلام کتنا نافذ کیا؟ آپ نے اپنے گھر میں اسلام کتنا نافذ کیا؟ میرے دوستو، ہم اپنے چہروں پر اپنے نبی کی سنت کو سجانے والے بن جائیں۔ داڑھی کا کترانا، داڑھی منڈوانا یہ ایسا گناہ ہے کہ بندہ اگر نماز بھی پڑھ رہا ہو، نماز کے ساتھ ساتھ اسے گناہ بھی مل رہا ہوتا ہے۔ بندہ اگر خانہ کعبہ بیت اللہ کا طواف کر رہا ہو، طواف کے ساتھ ساتھ اسے داڑھی منڈوانے کا گناہ بھی مل رہا ہوتا ہے۔ یہ گناہ ہر وقت مل رہا ہے۔ میرے نبی کی چہرے پر داڑھی تھی، میرے نبی اس کائنات کے سب سے حسین، اس کے باوجود میں مسلمان ہونے کی حیثیت سے اپنے چہرے پر اپنے نبی کی سنت کو نہ سجاؤں۔ قبر میں جانے والی صرف یہ ایک واحد سنت ہے جو قبر میں ساتھ جاتی ہے۔ مسلمانوں، ایک لمحے کے لیے آپ تصور کریں، سوچیں، موت کا کوئی پتہ نہیں، اچانک موت آ جائے اور ہماری جان نکل جائے اور ہم مرنے کے بعد ہمارے چہرے پر داڑھی نہیں تھی، ہم اپنی ان گناہگار آنکھوں سے اپنے پیارے نبی کے چہرے کو کیسے دیکھیں گے؟ ہم ان آنکھوں سے اپنے نبی کا دیدار کیسے کریں گے؟ ہم اپنی ان آنکھوں کو اپنے نبی کے چہرے سے کیسے ملائیں گے کہ جس نبی کی سنت کو میں نے ذبح کر دیا ہے، جس نبی کی سنت کو میں نے گڈر اور نالی میں بہا دیا ہے،
ہم اپنے اس چہرے کے ساتھ اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیسے کریں گے؟ ہم اپنی ان آنکھوں سے اپنے نبی کے چہرے کو کیسے دیکھیں گے؟ ہم اپنی ان آنکھوں سے اپنی نبی کی آنکھیں کیسے ملائیں گے؟ ذرا ایک لمحے کے لیے ہم ذرا تصور تو کریں کہ ہم نے اپنے نبی کو، جو نبی میری اس امت کے لیے ساری رات روئے، طائف کے میدان میں میرے نبی نے پتھر کھائے، ساری رات میرے نبی رو رہے، کہا اے اللہ میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک میرا ایک امتی بھی جہنم کی آگ میں ہو۔ اللہ قرآن اتارتا ہے کہ اے نبی میں تجھے راضی کروں گا۔ جو نبی اس امت کے لیے رو رہا ہے، جو نبی اس امت کے لیے دعائیں کر رہے، آج اس امت نے اس نبی کے سنتوں کو ذبح کر دیا ہے۔ اللہ کے نبی نے ایک مرتبہ صحابہ کی مجلس میں، وقت ختم ہو رہا ہے، مختصر سا بتا کر ختم کرتا ہوں، صحابہ کی مجلس سے اللہ کے نبی نے ایک تمنا کا اظہار کیا، ایک دلی خواہش کا اظہار کیا۔ فرمایا متا القا احبابی، فرمایا میں اپنے دوستوں سے کب ملوں گا، میں اپنے محبوب لوگوں سے کب ملوں گا؟ صحابہ پریشان ہوئے، اللہ کے نبی سے پوچھا السنا احبابی، کیا ہم آپ کے دوست نہیں ہیں؟ کیا ہم آپ سے محبت کرنے والے نہیں ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا انتم اصحابی، تم میرے صحابہ کرام ہو، وانتم اصحاری، فرمایا تم سے میرے دامادی رشتے بھی ہیں، لیکن فرمایا تمہارے بعد کچھ لوگ آئیں گے، تمہارے بعد آئیں گے، فرمایا وہ یہ تمنا کریں گے کہ ہم سے ہماری جان لے لو، ہماری عزت اور آبرو لے لو، ہم سے ہمارا سب کچھ لے لو، لیکن ہمیں صرف اپنی ان آنکھوں سے اپنے نبی کا دیدار ہو جائے۔ فرمایا وہ لوگ، ان سے ملنے کی مجھے تمنا ہے۔ مسلمانوں آپ اندازہ کریں، جو نبی آج یہ وہی امت ہے کہ نبی موجود نہیں ہے، اس امت سے ملنے کے بارے میں میرے نبی نے تمنا کا اظہار کیا تھا، خواہش کا اظہار کیا تھا۔ جو نبی اس امت سے ملنے کے لیے تڑپ رہے، آج اسی امت نے اس نبی کے سنت طریقوں کو ذبح کر دیا ہے۔ آج اسی امت نے اس نبی کے سنت طریقوں پر عمل کرنا اپنے آپ کے لیے وہ شرم و عار سمجھتے ہیں۔ مسلمان ہونا یہ فخر کی بات ہے۔ آپ کبھی یہود و نصارہ سے متاثر نہ ہو میرے دوستو، ہمارے لیے یہ اعزاز کافی ہے کہ ہم مسلمان ہیں، اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے نبی کے امتی ہیں، قرآن جیسی مقدس کتاب ہماری رہنمائی کر رہی ہے۔ یہود و نصارہ کو دن کا یہ چڑھتا ہوا سورج اس وقت تک نظر نہیں آ سکتا جب تک وہ قرآن کریم کے قدموں میں نہیں آئیں گے۔ آپ اسلام کو کیا سمجھتے ہیں؟ آج یہودیت منسوخ ہے، عیسائیت منسوخ ہے، صرف ایک مذہب ہے اسلام۔ ہمیں اپنے مسلمان ہونے پر فخر ہونا چاہیے، ہمیں اس بات پر فخر ہونا چاہیے کہ میں اپنے نبی کا امتی ہوں، ہمیں اس بات پر فخر ہونا چاہیے کہ قرآن جیسی مقدس کتاب ہمارے پاس موجود ہے۔ تو ہم اپنے مسلمان ہونے پر فخر کرنے والے بنے اور اپنے نبی کی سنتوں کی اتباع کرنے والے بنے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہم سب کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔